السلام علیکم ناظرین، ڈیلی گیٹ آف پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی بی افیئرس۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں اس وقت اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم جو دن گزرتے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو حکومت کا ایک اپنا دورانیہ تھا وہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگلے کچھ ہی ماہ بعد، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1.5 ماہ 2 ماہ بعد گلگت بلتستان میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا اسمبلی کے اندر، اور پھر دیکھا جائے گا کہ گلگت بلتستان میں کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ اس سال گلگت بلتستان میں انتخابات بھی ہوں گے، اور ویسے تو انتخابات شیڈیول میں تو ہیں لیکن اس والے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس تمام صورتحال کے اوپر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں صوبائی وزیر خزانہ انجینئر محمد اسماعیل صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب، آپ سے چونکہ آپ کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان موجود ہے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آنے والا جو مالی سال ہے اس میں کیسا بجٹ ہوگا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی کیٹو کا شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ جیسے کہ گلگت بلتستان کی جو پچھلے سال جو ہم نے وہاں جو ہماری بجٹ تھا وہ کافی حد تک، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حوصلہ افزا بجٹ پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے، اس بات کا ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ جو صوبہ ہے یہ گران ان ایڈ پہ چلنے والا صوبہ ہے۔ تو ابھی وفاق کی طرف سے ہمیں اس وقت چونکہ کوئی مطلب انہوں نے کوئی مطلب پراپر طریقے سے ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے اپنا جو ریوائز اسٹیمیٹڈ بجٹ جو ہے یا جی بی کے حوالے سے آپ ہمیں بھیج دیں، لیکن ہمیں اس بات کی پوری یقین ہے کہ چونکہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بہترین کوارڈینیشن ہے، اور اس کوارڈینیشن کی بنیاد پر اسلام آباد میں کبھی ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس میٹنگوں کے حوالے سے ہم جی بی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم ان سے کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز جو اس وقت ہم جو ہے نا وفاق کے ساتھ 2 چیزوں پہ، بجٹ کے 2 حصے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس وقت ہمارے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی 2 قسم کے، ایک وہ پی ایس ڈی پی کا ہے، 18 ہماری یہاں پہ پروجیکٹ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، اور دوسرا جو ہے ہماری جو ریگولر جو ہماری جو اے ڈی پی کی وہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سکیمیں ہیں۔ تو تشویش کی بات یہ ہے کہ کل بھی ہمارا احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک یہاں پہ آن لائن میٹنگ ہو رہا تھا، چونکہ وہ پلاننگ کمیشن کا جو ہے وہاں کا منسٹر ہے، تو ادھر اس کے ساتھ یہ ہم نے ان کے سامنے 1-2 چیزیں رکھی۔ اس میں سے ایک تو یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جی بی کا، اب جو تھرو فارورڈ ہے اس وقت بہت ہی تشویشناک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ جو تھرو فارورڈ آپ کہا جا سکتے، یہ سائز آپ جو اے ڈی پی ہے، اسکیموں کی جو تعداد ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے، اور وہ تھرو فارورڈ جو ہے اس وقت تقریباً میرا خراب سے اوپر 1.25 خراب تک یہ اسکیمیں ہماری اسکیموں کی جو تھرو فارورڈ ہے، اس کے جو اگینسٹ انہوں نے ہمیں اس سال جو 20 ارب روپے دیے تھے، اور وہ 20 ارب روپے وفاقی حکومت نے، یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری کاوشوں سے پرائم منسٹر یہاں آئے تھے، اسی طرح چیف منسٹر نے بڑا اس پہ وہ کیا، تو 20 ارب اس وقت ہمیں جی بی کنسولیٹڈ اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ ایک اچھی ہے کیونکہ یہ ریلیز جو ہے اس کے فرسٹ ریلیز، سیکنڈ ریلیز اور تھرڈ 4 ریلیز کا اس وقت ہمیں انتظار کرنا نہیں پڑا۔ یہ ایک اچھی اس دفعہ جو ہے نا ایک اچھی جو ہے نا ہمیں انہوں نے ایک وہ دیا ہے، فیور دیا ہے۔ دوسرا جو پی ایس ڈی پی کے میں نے آپ سے وہ بات کی، پی ایس ڈی پی کی 18 پروجیکٹ اس وقت پائپ لائن میں ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ اس کے لیے پیسہ پچھلے سال انہوں نے 9 ارب روپے ایلوکیٹ، 9 سے 10 ارب روپے ایلوکیٹ کیا تھا، اس میں سے فرسٹ اور سیکنڈ جو ہے کوارٹر انہوں نے ہمیں دی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کافی سفر ہو رہا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے ان سے کل بات کی کہ جی ہمیں کم سے کم 10-12 ارب روپے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے اگینسٹ پیسہ چاہیے۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور تیسرا جو ہے نان ڈیولپمنٹ کا ہے۔ نان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ایک اچھا جو اس دفعہ ہمارے لیے جو انہوں نے وفاق نے وہ کیا، پچھلے سال کافی پیسے بڑھائے تھے، تو نان ڈیولپمنٹ میں ایز سچ اس وقت جو ہے نا معاملات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہماری کچھ یہاں پہ فلٹ آئے ہیں، دوسری چیزیں
اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے جو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری جو ہم نے جو بجٹ کے اندر ایک یہ پروویژن رکھا تھا کہ جو ڈیفیسٹ کے طور پہ کچھ بجٹ رکھے تھے، تو اس وقت ہمیں 3-4 ارب روپے جو ایڈیشنل گرانٹ چاہیے، اور ہم نے یہ آج بھی ہم نے میٹنگ کیا تھا ہماری پوری فائنانس کے ساتھ ہم بیٹھ کے کہ ہمیں کم سے کم 2-3 ارب روپے جس طرح آپ نے ہمارے سے کمٹمنٹ کیا ہے نان ڈیولپمنٹ میں ہمیں چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو کنٹریکٹر کی لائبلٹی ہے یہ جو مختلف اپنا آپ فلڈ میں ہیں یا دوسرے جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں ہیں، کافی لوگوں کے پیسے 2-2.5 ارب روپے واٹر اینڈ پاور کے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی ابھی ہمارے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بجٹ کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی، بجٹ کے لیے ہم نے ایک جی بی گورنمنٹ نے ایک مطلب وفاق کے ساتھ ایک کمیٹی بنایا ہے جس میں جو ہے اپنا منسٹر فائنانس اس کا چیئر کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو NFC ایوارڈ کا جو طرز فارمولہ ہے، NFC ایوارڈ چونکہ صوبوں کے اندر NFC ایوارڈ کے فارمولے کے تحت پیسے جاتے ہیں، جی بی کو جو آپ جو پیسے دیا جا رہا ہے اس میں کوئی مطلب ہمیں بے یقینی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، تو آپ ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ جی بی کو جو ہے جو اچھا جناب یا NFC ایوارڈ کے فارمولے کے تحت ہماری جو شیئر بنتا ہے وہ تقریباً 240 بلین بڑھتا ہے، یعنی 2.40 روپے۔ اگر وہ آپ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں تو کشمیر کی طرز پہ یعنی ان کے ساتھ ایک ڈیویزیبل پول کے تحت کشمیر کے ساتھ ان کا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ ہوا ہے، تو کافی حد تک ہم کنونس ہوا ہے کہ ان کو یہ جو فائنینشیل جو ایگریمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ ان کا جو ہوا ہے اس پہ کافی حد تک ہماری میٹنگ ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اس بات پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کشمیر طرز پہ اگر فائنینشیل ہماری کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس دفعہ کا ہمارے بجٹ انشاءاللہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم 160 بلین کا ہمارے ہوگی، یعنی 1.60 ارب روپے ہمارے ہوں گے، اور ایک بہتر اور حوصلہ افزا جو ہے بجٹ۔ اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ فائنینشیل جو ایگریمنٹ آپ کی بتا رہے ہیں کہ کشمیر طرز پہ جو ہوا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ جو تجویز آپ لوگوں نے پیش کی ہے اس کو کیسا دیکھا جا رہا ہے وفاق میں، اور کس حد تک اس کے اوپر پیش رفت ہوگی؟ آپ مطمئن ہیں کہ بجٹ اجلاس سے قبل ایسا کوئی ایگریمنٹ جی بی کے ساتھ بھی ہوگا، اور جو ڈیفیسٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ پورا اس میں یہ جو آپ کو میں نے ابھی بتایا 2 میٹنگیں ہماری ہوئی، ابھی حال ہی میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، ابھی کیا رسپانس اس میں؟ انہوں نے پرنسپلی اس بات کو ایگری کیا ہے، ٹھیک، انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ ہم آپ کو کسی فارمولے کے تحت جی بی کو پیسے دیں گے۔ اب یہ ہماری جو ہے یہاں کی حکومت ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس حد تک اس کو اس میں منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس دفعہ کم سے کم کوئی ایسا جو ہے اس فارمولے کے تحت ہمیں اگر فارمولے کی اپنی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو طرز فارمولے کے تحت جو پیسے جو ہمیں دینے کی وہ جو ہے طریقہ کار ہے یا وہ اصول جو ہے وہ اپنا کے اسی کے حساب سے ہمیں جی بی کو جو ہے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ پیسے دیں گے۔ باقی ابھی آپ نے کہا یہ ایڈیشنل گرانٹ کا، یہ پچھلے سال بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہوا تھا 2-3-4 ارب روپے لانے کا، اور اس دفعہ بھی جو ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی، لیکن ان کے طرف سے جو ہم پر جو زیادہ پریشر ہے صوبائی حکومت کے اوپر، یہ ایک عام سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی اپنا جو لوکل جو بجٹ جو لوکل جو فنڈ ہے یا لوکل جو آپ کی جنریشن ہے یا جو پیسہ ہے یا جو ریونیو ہے اس کو آپ تھوڑی جو ہے بڑھائیں۔ ٹھیک، یہ ان کا ایک ہماری طرف جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے جو ریونیو ہے وہ اس کا ہمیں بتا دیا جائے، آپ نے اپنے بجٹ میں اس کا کیا جو ہے طریقہ کار بنا لیے ہیں اور کیا ٹارگٹ رکھیے ہیں۔ مطلب دوسرے رفتوں پہ اگر بات کی جائے تو ٹیکسز کی بات تو نہیں کی جا رہی، ٹیکس یہی ایک ریونیو کا یا ٹیکس جیسے اس کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے، مثال ابھی اس وقت جو ہے 3-4 چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک تو جو بجلی کا جو ہے یقیناً بجلی کے جو چونکہ گلگت بلتستان میں ہے تو بڑا بہت مائنر سطح پہ بجلی کا بل ہے، لیکن اس میں 2-2.5 ارب کا ہمارے ٹارگٹ ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ 1.5-2 ارب روپے تک ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوسرا یہ جو ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی کافی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح تیسرا یہ ایگریکلچر، یہ جتنے بھی ہمارے یہاں ایکسائز ٹیکسیشن کا گاڑیوں کے حوالے سے، اور یہ ساتھ ایک ہم نے ابھی جو ہے پچھلے سال ایک انٹری فیس جو ہے انٹروڈیوس کرایا تھا، جس میں جو
جتنے جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں اس وقت جی بھی ماشاءاللہ ابھی بھی اس وقت عید کے دوران کم سے کم ہماری جو اطلاع کے مطابق بلتستان کے اندر 10 سے 15 ہزار سے زیادہ لوگ 20-25 ہزار لوگ یہاں انٹر ہوا ہے. تو انٹری فیس جو ہے کہ کم سے کم وہ خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اور بھی یہ جو ہمارا ایک اس وقت پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک یہاں ہم نے ایک پاس کیا تھا یہ ریونیو اتھارٹی کا جو ایک خالد خورشید صاحب کے دور میں اس کی بھی کچھ ہم طریقہ کار بنا رہے ہیں تاکہ تھوڑا بہت اس طریقے سے کم 5-6 ارب روپے جی بی کا اپنا کنسولیٹیڈ اکاؤنٹ میں کوئی چیز ہو تاکہ ہماری اپنی جو لوکل لیول پہ کوئی چھوٹا ریونیو جنریشن کے لیے کوئی راستے تلاش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ آئندہ بجٹ میں جو اے ڈی پیز کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اس خبر کے بارے میں بتائیے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو جو بجٹ کی اس وقت اوور آل صورتحال جو آپ نے پیش کی یہ اس وقت طالباً جو ہے نا یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں موجود ہے. اور ایک تو ابھی ایک اس وقت جو ہمارے لیے ایک تو اس وقت جو آلریڈی جو اے ڈی پی کے اندر جو اسکیمیں ہیں ان اسکیموں کی چونکہ وہ تمام جو اسکیمیں اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے یا ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہوا ہے یا ممبر کے طرف سے جو اسکیمیں اس وقت اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے ان اسکیموں کا اب یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک تو اسکیمیں چونکہ ان اپروڈ ہے، اب اس کو فارمل جو ہے نا فورم سے اپروول لینی ہے. تو وہ فارم سے جو اسکیموں کی اپروول لینی ہے وہ اس وقت بہت بالکل ہی مطلب سولو ہے، بلکہ اب یوں سمجھ ہو نہیں رہا ہے. تو ایک تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو وجہ کیا ہے اس کے سلو ہونے کی، کیا کوارڈینیشن کی کمی ہے یا اس کی وجہ یہ بتایا جا رہا ہے وہ آلریڈی وہ یہ چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ جی چونکہ منسٹر پلاننگ اور اس کے ساتھ پوری جو ٹیم ان کے ساتھ ان کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ابھی جو جتنے اسکیمیں ہیں اس وقت ہمارے پاس اپروڈ ہے یا جن پہ ہم نے ٹینڈر کیے ہیں یا جن اسکیموں پہ اس وقت پروسیس میں ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا 20 ارب کا جو ہے ان کو کہیں 10 لاکھ کہیں 20 لاکھ دے کے وہ مزید اسکیمیں اپروو کر کے ٹینڈر کر کے وہ آپ کے لیے جو ہے تھوڑا سا یعنی ٹیکنیکلی وہ پرابلم آئیں گے. لیکن یہ چونکہ ہماری حکومت جو ہے اور ہم اس پہ بڑا مطلب کلیئر ہماری سٹانس ہے کہ جو اے ڈی پی کے اندر اسکیمیں ہیں اس کے ہر حال میں اپروول ہونی چاہیے. باقی آپ نے ایک بات کی کہ آگے جون میں یہ بہت بڑا سوال ہے. ممبران اسمبلی کو اسکیمیں ابھی آگے یا اپنے شیئر کے مطابق ڈیو شیئر کے بعد اسکیمیں ملتا ہے یا اسکیمیں نہیں ملتا ہے. ان کی بڑی کوشش ہے کہ اور حکومت کو بھی وہ اس بات پہ کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ تھرو فارورڈ جو ہے یہ اس جو ہے نا اے ڈی پی کو جو ہے آپ مہربانی کر کے اس کو کسی طریقے سے نکالیں بجائے کہ مزید اسکیمیں اے ڈی پی میں شامل کریں. تو یہ کہ چیزیں ابھی چل رہا ہے لیکن چونکہ اس کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم ہے وقت ہے تو مجھے نہیں خیال کہ اس دفعہ جو ہے کوئی نئی اسکیمیں اے ڈی پی میں شامل ہو جائیں گے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا آپ کے جو حکومت میں جو تبدیلیاں آئیں اور نئی حکومت آئی، گلبر صاحب آیا، پھر آپ کی حکومت آپ کی پارٹی اور دیگر جماعتیں شامل ہو کے ایک جو کولیشن گورنمنٹ بنی اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی بی کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں آپ لوگ لے کے آئے اور جو ماضی کی حکومت میں نہیں ہو سکا تھا، یا پھر آپ جو بجٹ آپ نے پیش کیا وہ اس سے اس حد تک کس طرح کا ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک چیزیں آپ نے اچیو کی ہیں؟ اس میں ایسا ہے نا جی کہ ہماری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلے سال یہ جب بجٹ بنے تھے اس گورنمنٹ کا بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہم یعنی خود چیف منسٹر سے لے کر ہم تک ہم زیادہ تر لوگوں میں جا کے یہ زیادہ باتوں کو یعنی ہم نے یہ کیا وہ کہ اس طرح کر کے زیادہ یعنی جھوٹ پہ مبنی اس طرح کے ہمارا نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ساری اصلاحات ہوئی ہے جس میں سے کوشش یہ کیا کہ اس وقت جو ہے سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا جو ہے یہ بہت بڑا ناسور بنا ہوا ہے پوری جی بی کے اندر سے اور یہ ایک مافیا سے بہت حد تک مطلب یہ چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے ایک کیبنٹ بنی ہے تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا چیز ہمارے اوپر نہ آ جائیں جس سے جو ہے ہمیں کوئی مسائل پیدا ہو. تو کوشش یہ کیا ہے کہ کم سے کم یہ جو ٹرانسپیرنسی جو ہے چیزوں کی جو یوٹیلائزیشن ہے کہیں پر بھی کوئی ہو تو ایک تو یہ اس چیز کو زیادہ فوکس کیا کہ دوسری الحمدللہ یہ جو گلگت کے اندر ہو گیا یہ گلگت سے باہر ہو گیا
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس وقت ہم بہت پرامن طریقے سے یعنی کافی حد تک جو ہے نا مطمئن ہے صوبائی حکومت. اور ساتھ ساتھ بہت ساری اصلاحات ہوئی ہیں جس میں یہ ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس وقت بے تحاشا جو مریض ہے کافی جو ہے اس وقت مختلف امراض میں، لیکن ہم فوری طور پر ان کو مدد کرنے کے لیے یہاں سے کافی پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بھی نئی ایک اچیومنٹ ہے. ساتھ ساتھ بہت سارے ریفارم کیے ہیں اس حکومت نے، جو مطلب ایز پر جو ہماری جو آپ یہ سمجھ لیجئے جو ریسورسز جو جی بی کے اندر جو ریسورسز ہے، اسی طرح ٹورزم کو جو ہے کافی حد تک جو ہے نا مطلب جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو کافی حد تک آگے لوگوں کو یہاں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. انجینئر صاحب آپ نے بات کی نا کہ ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کی اور دوسری چیزوں کی، یہ ساری چیزیں تو سابق گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی. سابق دور حکومت میں جو خالد خورشید صاحب کی تھی، جب پاکستان ترین صاحب کی کہہ لیں کہ اس میں بھی ٹورزم کو بلکہ پروموشن اس میں بھی ہو رہی تھی، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو رہی تھی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گلگت سے ڈائریکٹ فلائٹس ہوتی تھی پاکستان کے دیگر شہروں میں، جو کہ پھر کافی عرصہ نہیں ہو پائیں. پھر اب دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. لیکن جو اگر بات کی جائے جو بجلی کی، گلگت بلتستان کے جو کور ایشوز کی بات کی، بجلی کی، پانی کی یا سڑکوں کی، یہ سیم ایسے ہی ہیں. ابھی کوئی تبدیلی مطلب نظر نہیں آ رہی. گلگت شہر کی مثال لے لیں کہ اس وقت بھی جو 22 گھنٹے 24 گھنٹے اب دور دراز علاقوں میں تو، اور پھر گلگت شہر کے اندر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی وہی جاری ہے، پانی کے مسئلے وہی ہیں. لیکن پھر بھی تبدیلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی، وہ یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ایک تو آپ نے بات کی انڈومنٹ فنڈ کی، وہ اس وقت جب ہم آئے تھے 40 کروڑ تھے، آپ اس کو 1 ارب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑی مطلب جو ہمارے اپنے ریسورس ہے. جیسے آپ نے بجلی کی بات کی، بجلی کا جو ہے خود میں گلگت کی بات کروں گا، سردوں میں یہ چیزیں نہیں. گلگت میں جب سے یہ جو نئی بنی ہیں، کم سے کم ہماری جو حساب سے ہم نے جو، یا ہم خود سائٹ پہ گئے یا چیف منسٹر صاحب خود سائٹ پہ گئے، یا ہماری ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے، اس کے حساب سے ہمیں جو ہے کم سے کم جو ہے نا 10 میگا واٹ جو ہے اس وقت ہم نے سسٹم میں پچھلے سال شامل کیا گیا ہے. بدقسمتی ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، اب اس کی کیا وجوہات ہے. اسی طرح ابھی اس اپریل تک کم سے کم جو ہے نا 10 سے 12 میگا واٹ یہ مختلف جگہوں سے گلگت کے ادھر کہیں بگڑ میں بن رہا ہے، کہیں نلتر میں بن رہا ہے، اسی طرح بل 13 میں 14 میگا واٹ ہے. لیکن چونکہ پھر بھی جو ہے نا یہ جو واٹر اپنا بجلی کے حوالے سے نا جی کو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کافی حد تک کوشش کرنے کے باوجود ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر سکا. صحیح ہے. اس کی یہ بتائیے گا کہ آگے ابھی جو یہ جو سال چل رہا ہے اسے الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، تو موجودہ جو اسمبلی ہے کیا یہ اپنا مدت پوری کرے گی یا پھر قبل از وقت یہ اسمبلی ڈیزالو کر کے انتخابات کی طرف جایا جائے گا؟ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اس میں جناب اس میں 2 قسم کے جو ہے نا آپ مجھ سے اس بارے میں رائے لیں تو اس میں 2 آپشن جو ہے نا اس وقت زیر غور ہے. کل بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ چونکہ کہیں دنیا میں یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کریں، نہ کشمیر میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ برطانیہ میں، کہیں نگران کے جو پروویژن ہے سوائے پاکستان کے، اور ہمارے یہاں پہ جو 2009 کے آرڈرز کے اندر یہ پروویژن موجود نہیں تھا. بعد میں 15 میں اس کو زبردستی اس کے اندر ڈال دی گئی. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اگر ہم مطلب یہ ہے کسی طریقے سے اس نگران سیٹ اپ کو یا نگران کی جو پروویژن کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہی جو موجودہ جو اسمبلی ہے یا یہی وہ اجرالہ ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے فدا محمد ناشاد صاحب ڈپٹی چیف تھا، انہوں نے الیکشن کرایا. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی بجٹ پیش کریں گے جون میں، جولائی اگست تک یہ اسمبلی چلے گا، پھر کم سے کم جو ہے پھر یہ اناؤنس کریں گے. پھر جب آپ طریقہ کار یہ ہے کہ جس دن آپ فارم سبمٹ، مثال میں بحیثیت میں ممبر فارم سبمٹ کرنے جاؤں گا تو میرا یہ اخلاقی فرض بنے گا کہ میں اس دن اسمبلی سے ریزائن دے کے جاؤں گا. آرڈر کیا کہتا ہے جو آرڈر میں نگران سیٹ اپ اس وقت موجود ہے، نگران سیٹ اپ موجود ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری جو کنٹینیویشن ہے یا جو ایز اے الیکٹڈ ممبر جو منتخب نمائندوں کی ایک کنٹینیویشن جو وہ چلے گا، یعنی نومبر میں الیکشن کرا کے یہ فارغ ہو کے چلے جائیں گے. تو آپ اس پر تمام جو سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی؟ اس پہ ہم کنسنسس پیدا کرنے کی بالکل کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کلیئر ہے اس حوالے سے.
نون بھی بالکل کلیئر ہے، وہ بھی یہی چاہ رہا ہے. باقی ہماری چونکہ بہت سارے اور بھی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو 26 نومبر کو ہم چلے جائیں گے. ہمارا 8 مہینہ ہے، 26 کو ہم آٹومیٹیکلی ہمارا ختم ہو جائیں گے. پھر کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئے گی تو آگے ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. کیئر ٹیکر کا جو کیئر ٹیکر ظاہر ہے وہ 6 مہینے کے لیے پھر کیئر ٹیکر آئیں گے. پھر کہیں جا کے الیکشن یعنی مئی کے اینڈ یا جون کے پہلا ہفتے میں، جس طرح 2015 میں ہوا تھا. تو یہ دونوں چیزوں پہ کافی مطلب اس وقت بہت زیادہ زیر غور ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس پروسیس کو کنٹینیویشن کو کسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں، تاکہ کم سے کم اس میں اور بھی لوگ آگے. پارٹی کا کیا کہنا ہے؟ پارٹی کا کلیئر ہے، پیپلز پارٹی کا یہی کنٹینیو کریں، اسی دوران الیکشن کریں. یہ ہمارا. تو آپ کی اپوزیشن جماعتوں کا کیا کہنا ہے؟ اپوزیشن جماعتوں سے بات ہوئی، پی ٹی آئی ہے، دیگر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. نون جو ہے ہمارے ساتھ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. لیکن چونکہ اب ٹائم ہے، وقت ہے، تو یہ باتیں انشاءاللہ پھر بجٹ کے بعد، یعنی جون میں ہم بجٹ پیش کریں گے، جولائی میں یہ باتیں ہوگی. اگر اس میں امینڈمنٹ کرنا ہے تب بھی جولائی میں کریں گے. انتخابات کی کیا تیاری ہے آپ کی پارٹی کی؟ انتخابات کا یہ ہے کہ جی انتخابات میں آپ کو خیر یہ چونکہ میں مطلب گھما پھرا کے بات کرنے کا مجھے آتا بھی نہیں ہے، حالانکہ بڑا ہم پرانا ہوئے. انتخابات یہ ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی کا میں یہ ہم ڈیزرو کرتا ہے، اس لیے ہم 10 سال سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ ڈیزرو کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ 2020 میں ہم مطلب 1 لاکھ سے زیادہ ہم نے ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے. ٹھیک ہے. اور ہماری 3 سیٹیں تھیں، اور پی ٹی آئی کی چونکہ فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ تھا تو انہوں نے 9 سیٹیں لی. یعنی ایک طرف سے ہماری مینڈیٹ جو ہے بہت حد تک ہم سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک. اور اسی طرح 15 کے اندر چونکہ یہاں نون کی حکومت تھی تو ہم کافی ڈسٹرب تھے. یعنی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اب ہم اس بات پہ لگے ہوئے، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ آگے جو ہے نا کلیئر پیپلز پارٹی ایک اپنا حکومت بنائے. اس کے لیے ہم اب کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے الیکٹریبل کو ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا، بڑا اچھے جو ہے نا سیزنل پالیٹیشین کو ہم نے پارٹی میں شامل کیے ہیں. اور ہماری انشاءاللہ ہم بالکل یقین سے کہیں گے کہ ہم کس نعرے کے ساتھ جائیں گے الیکشن میں؟ کون سا نعرے تو یہ ہے نا جی، نعرے میں آپ کو بتاؤں ہم پر بہت سارے الزامات پچھلے 2009 میں لگے. بالکل. نعرہ ہمارا ایک کلیئر نعرہ ہے. ایک تو ہماری جو لینڈ ریفارم والا وہ تو ابھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، جس میں ہم کہتے ہیں موجودہ دور کو بس ابھی یہ مہینے کے وہ تو اس پہ یہ آپ ایک گزشتہ کافی عرصے سے اسمبلی اجلاس نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی انشاءاللہ ابھی یہ اپریل کے اینڈ تک یہ ہو جائے گا اور یہ پاس بھی ہو جائے گا. یہاں پہ بالکل کلیئر میں آپ کو اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا، تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا گیا، اس لیے تو یہ لیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہمارا تھا، ایک سلوگن تھا، ایک منشور تھا. ٹھیک ہے. وہ کلیئر ہو گیا. دوسرا ہمارا آپ کو پتہ ایک اور ہے کہ جی یہ جو کچھ جی بی میں دیا ہے، یہ جس میں 2009 ہو یا 94 کا ہو، پیپلز پارٹی کا جو ہے نا خاصا سیٹ اپ دیا گیا ہے اس وقت. اب ہم اسمبلی تک کی طرف جانے کے لیے یعنی یہ عبوری صوبے کا یا نیشنل اسمبلی سینٹ کا یہ بھی ہمارا عبوری صوبے کا نعرہ جو تو یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت ہر الیکشن میں جاتی ہے، یہ پرانا ہو چکا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اعتبار کریں گے؟ میں سنوں، پیپلز پارٹی ایک بڑا زبردست ہے کہ ہم روزگار کے حوالے سے یہاں آپ بڑا حیران ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کے 2009 میں جب انتخابات ہوئے تھے، مجھے کلیئر یاد ہے اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ عبوری طرز کا سیٹ اپ صوبہ بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی اس وقت بھی نہیں بنا سکی. پھر اس کے بعد آپ آئیں 2015 میں جو الیکشنز ہوئے، نون کی طرف سے بھی، پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، یہ نعرہ تو تقریباً تینوں پارٹیوں کی طرف سے ہو چکا ہے. یہ تو کافی پرانا ہو چکا ہے. یہ اس بار کیا ایسا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ ہماری ایک بیسک جو ہے نا نیڈ تو ہے، جی بی کا ہے، عوام کا ہے اور مطالبہ بھی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا ضروری ہے، یہ ہونا قومی دھارے میں آپ کو کسی دن شامل ہونا ضروری ہے. بالکل ہونا پڑے گا. وہ تو عوام تو خود چاہتی ہے. آپ اس کے لیے اسٹرگل کر کے شامل ہو جائیں یا کوئی اسٹریٹجی کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے سوچ ذہن کے ساتھ. نا یہ بہت انتہائی ضروری ہے. ایسا کیا راستہ اپنائیں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ وہ جب الیکشن کا جو سلسلہ آئے گا تو ہمارے مینیفیسٹو آپ کے سامنے آئیں گے. اور دوسرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو اداروں کو جو ہے نا مستحکم کرنا، اداروں کو بنانا، یہ پیپلز پارٹی نے کافی. اسی طرح یہ جو روزگار کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جناب علی سرکاری فلان، روزگار کی اپرچونٹی آپ کو پیدا کرنا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے.
ٹھیک ہے، وہ پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کرے گی، شروع سے ایک بڑا وہ رہا ہے، سٹانس رہا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم اس وقت مخلوط میں ہیں تو ہم 2 بندے ہیں ٹوٹل جو ہے نا. وفاق میں دیکھیں نا، وفاق میں اس وقت کولیشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک ہی سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی ہوگی؟ انشاءاللہ کہ کولیشن میں جائیں گے آپ؟ یہ اگر آپ فری اینڈ جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پیپلز پارٹی 10-12 سیٹیں لے لے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں آئے اور وقت دیا. انشاءاللہ اب کیونکہ آگے بجٹ کا جو ہے اجلاس بھی ہوگا جون جولائی میں، تو اس سے قبل ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے، اور انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ یہ سال سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ہی اہم ہے الیکشن کے حوالے سے بھی، اور کافی چیزیں سامنے آ رہی. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. بہت مہربانی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور اپ کمنگ الیکشنز کے حوالے سے ان کی پارٹی کا کیا موقف اور کیا یہ توقع رکھتے ہیں اور ان کی کیا پریڈکشنز ہیں، یہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ اجلاس کے حوالے سے، جو کہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ لاسٹ بجٹ اجلاس ہوگا اس حکومت کا. اس کے بعد پھر اگلا جو اجلاس ہوگا وہ 2026 میں، وہ اب ہم دیکھنا ہوگا. وقت فیصلہ کرے گا کون سی حکومت، کیسی حکومت بنتی ہے، کون سی جماعت آتی ہے، اور وہ پھر بجٹ اجلاس پیش کرے گی. تو یہ لاسٹ اجلاس ہے بجٹ کا. اس والے سے تمام کولیشن جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کا کیسا بجٹ پیش کیا جائے گا گلگت بلتستان کے لیے. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.